جانثار بے شمار مصطفیٰ تیرے جانثار بے شمار بے شمار مصطفیٰ تیرے جانثار بے شمار بے شمار نعرہ بھٹو شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ سب کی جانیں ہیں. لاکھوں کروڑوں درود السلام اس ذات مبارکہ پر جس کے لیے دو جہاں بنے، زمین و آسمان بنے. نہایت ہی قابل احترام سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر، میری پہچان سردار محمد یعقوب خان، میرے بڑے بھائی، میں جتنی تعریف کروں ان کی وہ کم ہے. سابق ضلعی صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید سبط الحیدر بخاری صاحب، ضلع اسلام آباد کے صدر راجہ شکیل عباسی صاحب، جنرل سیکرٹری میرے بھائی راجہ امجد محمود صاحب، میرے پیر قابل احترام سید حسنین شاہ بخاری صاحب، چودھری ظفر صاحب، چودھری شاہد صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے میرے تمام عزیز و اقارب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنے 50 سال پورے کر رہی ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے نصف صدی عبور کر لیا. سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. 50 سال کی اس طویل جدوجہد میں صرف 14 سال کا اقتدار پیپلز پارٹی کے پاس آیا. میں یہاں پہ بیٹھے تمام دوستوں سے ایک سوال کرتا ہوں. میری عمر 30 سال ہے. 10 سال میرے بچپن کے، 10 لڑکپن کے، 10 جوانی کے. 30 سال میں نے کئی کرائسس دیکھے اور اچھا ٹائم بھی دیکھا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت جس نے پاکستان کو بنایا، ایٹم بم دیا، ایک غریب کو، ایک پسے ہوئے طبقے کو شعور دیا. جب اس کی تمام سامراجی قوتیں اس کی دشمن ہو گئی، سرمایہ دار نظام اس کا دشمن ہو گیا، تو 50 سال میں اس کے اوپر کتنے ظلم ٹوٹے. آپ ضیاء الحق کا ماشاءاللہ دیکھ لیں، تب تو پیپلز پارٹی کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وقت بھی ہمارے کارکنوں نے جدوجہد کی، ہمارے لیڈروں نے جدوجہد کی، قربانیاں دی. آج یہ ہماری قیادت بیٹھی ہے، قابل فخر ہیں یہ سب کے سب. ان سب نے کہیں نہ کہیں قربانیاں دے کے اپنا تاریخ میں نام لکھوایا. لیکن سب سے پہلے کریڈٹ اسی کو جاتا ہے جس نے 30 نومبر 1967 کو سرمایہ داروں سے ٹکر لے کے، جو خود ایک جاگیردار تھا، اپنے ہم منصبوں سے ٹکر لی اور ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھی جس نے بات کی تو پسے ہوئے طبقے کی بات کی، جس نے بات کی تو مزدور کی بات کی، جس نے بات کی تو مظلوم کی بات کی. اور کیا خوب کی کہ آج 50 سال گزرنے کے بعد بھی جب غریب پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. وہ بھٹو اپنے افکار میں زندہ ہے، وہ بھٹو اپنی سیاست میں زندہ ہے، پاکستان کے دستور میں زندہ ہے. وہ بھٹو اس کی سالمیت میں زندہ ہے، غریب کی جھونپڑی میں زندہ ہے، مزدور کی دعاؤں میں زندہ ہے. وہ بھٹو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. آج یہاں پہ میرے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، ریڈی والے، یہ شفیق پٹھان، بہت سارے. ہمارے 5 سالہ دور حکومت میں اگر ہم نے آپ کو کچھ دیا نہیں تو آپ سے کچھ چھینا بھی نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست انجمن تاجران کے بھی، آج آپ دیکھیں ان کو کتنے مشکل مسائل ہیں. ہر بندے کو بتا دینا پڑتا ہے، نہیں تو سی ڈی ایکشن کرتا ہے یہاں پہ. یہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ شہید کے وہ افکار ہیں جو اس نے غریب کے لیے دستور بنایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بتایا گیا کہ سامراجی قوتیں آپ کے خلاف ہیں، سامراجی قوتیں آپ کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہیں، سرمایہ دار آپ کے دشمن بن رہے ہیں. آپ غریب کی بات مت کریں، عوامی پالیسی مت بنائیں، مسلمان اتحاد کی بات مت کریں. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے اقتدار کو تول دے سکوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ سامراجیوں کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ ہاتھ ملا لوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں جب دیکھتا ہوں سندھ کے کسانوں کو،
لاڑکانہ کے مزدوروں کو، لاہور کے غریبوں کو، پشاور کے محنت کشوں کو وہ مجھے جھکنے نہیں دیتے، ان کے درد مجھے بکنے نہیں دیتے، میں کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اور دیکھا آپ نے، تاریخ گواہ ہے، اس نے سمجھوتا نہیں کیا، تختہ دار پہ لٹک گیا، لیکن غریب کے ساتھ غداری نہیں کی۔ وہ اس کا عظیم قول کہ غریب کی چھت جب تک بارش میں ٹپکتی رہے گی ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہے گا، وہ بھٹو زندہ ہے۔ پھر اس کی بیٹی آئی، انہوں نے سوچا کہ یہ ایک عورت ہے، اس کو ہم دبا لیں گے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے، لاڑکانہ زمین کی بیٹی ہے، یہ مزدور پہ کمپرومائز نہیں کرے گی، یہ غریب پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے ہر دور میں للکارا، ضیاء الحق کی امریت کو دیکھا، نواز شریف کو دیکھا۔ آئیے دیکھیں اس بے غیرت بدبخت کو، یہاں پہ ایک ذرا سا اس کو انجیکشن لگا، پوری جی ڈی روڈ پہ بھاگتا ہوا لگا گیا یہاں پہ کہ مجھے کیوں نکالا؟ تجھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نکالا، تجھے غریب کی پالیسیوں کے اوپر نکالا، تجھے اس بات پہ نکالا، تو نے غداری کی، تو نے اس محترمہ ایک عورت کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کی ایک پیشی جب ان کی دور حکومت تھی تو اس کی ایک پیشی اسلام آباد میں ہوتی، ایک کوئٹہ میں ہوتی، ایک سندھ میں ہوتی، ایک پشاور میں ہوتی۔ وہ پورا دن اپنے بچوں کو لے کے فیڈر ان کے ہاتھ میں لے کے اینٹوں پہ بیٹھی رہتی، اور شام کو جج کہتا کہ کل آنا آپ۔ اس عورت کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے، لیکن وہ جھک نہیں سکی، پھر انہوں نے اس کو اس دنیا سے نکال دیا، لیکن خدا کی قسم ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ آج آپ گئے خدا بخش کی سرزمین پہ جا کے دیکھیں، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو۔ آج آپ گڑی خدا بخش کی سرزمین پہ جا کے دیکھیں، وہاں کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، وہاں ان مزاروں پہ پورے اس ملک سے آتا ہے تو غریب آتا ہے، مظلوم آتا ہے، مزدور آتا ہے، اور وہ عشق، اپنے عشق کو آگ بجھانے کے لیے وہاں گڑی خدا بخش کے مزاروں پہ جاتے ہیں۔ وہ دو قبریں پورے پاکستان کے غریبوں کے دل پہ حکومت کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ عوام میں بھٹوز اور عوام کا رومانس ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ مخلص تھا، عوام کی بات کرتا تھا۔ میں آج اپنے قائد بلاول بھٹو صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب، ہمیں آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ ہمیں کیوں امیدیں ان سے؟ اس لیے کہ آپ کا خمیر بھی اسی مٹی سے بنا ہے جس مٹی سے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر کا بنا تھا۔ آپ کا وفادار خمیر ہے، آپ اس میں غریب کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ میرے قائد، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس ملک کی جنگ کی بقا کی لڑیں، اس ملک کی سالمیت کی جنگ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کریں، آپ اس ملک کی سالمیت کو مضبوط کریں، غریب کی، مزدور کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں یہ جتنے نوجوان ہیں میرے، ان سب میں ادریس توتی زندہ ہے، ان سب کے اندر ایاز سمو زندہ ہے، ان سب کے اندر عثمان کامریڈ زندہ ہے۔ ہم پھانسیوں پہ چڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم جلیں کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اپنے ان قائدین کی، یہ ان قائدین کو کہتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جانیں جائیں گی تو ہماری جائیں گی، یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس ملک کی امانت ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی امانت ہے، ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ غریب کی بات کریں، مزدور کی بات کریں، پاکستان کی بقا کی بات کریں، اس ملک کو دوبارہ سے اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنوائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں اپنے تمام قائدین کا، انہوں نے ٹائم نکالا، میری یہ یوتھ شاہ محمود اور ان کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب نے بہترین کوشش کر کے آج کا پروگرام خوبصورت بنایا۔ میں قائدین کو کہوں گا، جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان بچوں کا خیال کریں، ان بچوں کو روزگار دیں تاکہ یہ تخریب کاری کی طرف نہ جائیں، اس ملک کو قوم کی بنیادیں مضبوط کریں، کہیں لگ کے یہ محنت کریں۔ ان میں بڑا جوش ہے، بڑا ولولہ ہے۔ میں 50 سال پورے ہونے پہ اپنی پارٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان قائدین کو جن کی محنت ہے۔ سردار یعقوب صاحب آپ کے بے حد مشکور ہیں، آپ تشریف لائے۔ راجہ امجد محمود صاحب، شکیل عباسی صاحب، میرے تمام دوست، لالا حبیب، یہاں پہ جس کا نام رہ جائے گا ناراض ہوگی، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں۔ ایک نعرے کے ساتھ
इजाज़त चाहूँगा, चूँकि मैं जियाला हूँ, इसलिए नारा मैं मारूंगा, जवाब आपने देना है। नारा भुट्टो